اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم مسلمان سلطنت کے جو سپاہی سالار ہیں انہوں کا ایک پہلا قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع بحث ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے ایک حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں فوجی افسر تھے۔ مصر کے فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپاہی سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر قابض ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کے فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کے رو سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنے اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں میں ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملے کے غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سرگرمیوں کو روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 عیسوی کو حطین کے مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قید بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کے فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کے فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کو تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قابض کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔
اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی اور غریب فدیہ نہ ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کے وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا تاکہ 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کے بادشاہ رچرڈ جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیردل مشہور تھا اور فرانس کے بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کے اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک باربوسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کے بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مورکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا، لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دست تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کی وعدہ پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیہ بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کو واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدہیدی کی اور میسورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسکلان کا رخ کیا۔ اسکلان پہنچتے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 12 بار مقابلہ ہوا، جس سب سے اہم معرکہ ارسوف کا تھا۔ سلطان نے جواں مردی اور بہادری کی درخشندہ مثالیں پیش کی، لیکن چونکہ کسی بھی مسلمان حکومت کے بالخصوص خلیفہ بغداد کی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی، لہذا سلطان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ واپسی پر سلطان نے اسکلان کا شہر خود ہی تباہ کر دیا اور جب صلیبی وہاں پہنچے تو انہیں اینٹوں کا ڈھیر کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اسی دوران میں سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم الاؤ لشکر کی بڑی جرات اور حوصلہ سے مقابلہ کیا۔ جب فتح کا کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین بھی معاہدہ صلح ہوا، جس کے رو سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اسی صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا، وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیردل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا اور جرمنی کے بادشاہ بھاگتے ہوئے دریا میں ڈوب کے مر گیا اور تقریباً 6 لاکھ مسیحی ان جنگوں میں کام آئے۔ معاہدہ کی شرائط مندرجہ ذیل ہے: 1.
بیت المقدس بدستور مسلمانوں کے پاس رہے گا۔ 2 ارسوف، ایفا، یافا اور عکا کے شہر صلیبیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اسکلان آزاد علاقہ تسلیم کیا گیا، زائرین کو آمد و رفت کی اجازت دی گئی۔ صلیب اعظم بدستور مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ تیسری صلیبی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین حکمران ہیں۔ صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کو ماحولیات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے برتن جمع تھے۔ صلاح الدین نے یہ ساری چیزیں اپنی قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں داخل کرا دی۔ ماحولیات کو عام استعمال میں لایا گیا اور ایک محل میں عظیم شان خانقاہ قائم کی گئی۔ فاطمیوں کے زمانے میں مدرسے قائم نہیں کیے گئے۔ شام میں تو نور الدین زنگی کے زمانے میں مدرسے اور شفا خانے قائم ہوئے، لیکن مصر اب تک محروم تھا۔ صلاح الدین نے یہاں کثرت سے مدرسے اور شفا خانے قائم کیے۔ ان مدارس میں طلباء کے قیام و طعام کا انتظام بھی سرکار کی طرف سے ہوا تھا۔ 589 میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ اسے شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کے دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کے موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ دوستو، یہ ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں جن کی جرت بہادری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کرے۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے جو نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔